اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میں آپ کی خدمت میں نماز کے تفصیلی احکامات بیان کر رہا ہوں۔ نماز چاہے واجب ہو یا نوافل ہو، مستحب نماز ہو، ہر نماز میں ضروری ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک رکوع انجام دیا جائے۔ رکوع کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ رکوع میں سب سے پہلی چیز جھکنا ہے۔ رکوع میں کس قدر جھکا جائے، رکوع میں جھکنے کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ اتنا جھکا جائے کہ انگلیوں کے سرے گھٹنوں تک پہنچے۔ اتنا جھکنا ضروری ہے کہ انگلیوں کے سرے جب آپ جھکیں تو آپ کے گھٹنوں تک پہنچے۔ اور دوسری چیز ہے ذکر 3 مرتبہ یا سبحان اللہ کہیں یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمد کہیں کافی ہے۔ البتہ اگر آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمد کہیں گے یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ تو یہ مستحب ہوگا۔ اور تیسری چیز جو رکوع میں ضروری ہے وہ ہے ذکر سے پہلے تھوڑا ٹھہرنا۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع میں جانے کے فوراً بعد ذکر رکوع انجام نہ دیں، بلکہ رکوع میں جا کر تھوڑی دیر ٹھہریں اور اس کے بعد ذکر رکوع انجام دیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے رکوع کے بعد درست کھڑا ہونا۔ جب آپ نے ذکر رکوع انجام دے دیا، اس کے بعد آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم اس حالت میں آ رہے ہیں تو اچھی طرح سے کھڑے ہوں اور بعد میں سجدوں میں جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رکوع کرنے کے بعد صحیح طرح سے کھڑے ہی نہیں ہوئے اور پھر سجدے میں چلے جائیں، اسی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رکوع کے بعد تھوڑی دیر کھڑے ہوں۔ اور اس سے پہلے ایک قیام ہے، قیام متصل برکوع، جو کہ واجب رکنی ہے۔ رکوع سے پہلے اس قیام کو انجام دینا واجب ہے۔ اور جب آپ رکوع کریں، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں تو رکوع کے بعد کچھ لمحات کھڑے ہوں اور بعد میں سجدے میں جائیں۔ لیکن دونوں قیاموں کے درمیان میں فرق ہے۔ ایک جو آپ نے رکوع سے پہلے کیا تھا اسے متصل برکوع کہا جاتا ہے، اور دوسرا رکوع کے بعد والا قیام ہے۔ اگر آپ نے پہلے والے قیام کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ واجب رکنی ہے۔ لیکن اگر آپ نے دوسرے قیام کو چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ پانچویں چیز ذکر سکون کی حالت میں انجام دیا جائے۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے، جب آپ ذکر رکوع کریں تو اسے سکون کی حالت میں انجام دیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ مستحبات بھی ہیں رکوع میں کہ جن مستحبات کا خیال رکھنے سے انسان کو زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ان مستحبات میں سے چند مستحبات یہ ہیں۔ پہلا مستحب عمل یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر کہیں۔ رکوع میں جانے سے پہلے آپ تکبیر کہیں اور پھر رکوع میں جائیں۔ دوسرا مستحب عمل، رکوع میں گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیلیں۔ تیسرا، رکوع میں پیٹھ کو ہموار رکھیں۔ چوتھا، گردن کو کھینچ کر پیٹھ کے برابر رکھیں۔ پانچواں مستحب عمل رکوع کا، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان دیکھیں۔ جب آپ رکوع کر رہے ہوں، رکوع میں جائیں تو بعض اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہاں دیکھیں؟ تو مستحب یہ ہے کہ آپ رکوع میں جب جائیں تو دونوں پاؤں کے درمیانی جو خالی جگہ ہے اس میں دیکھیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ساتواں مستحب عمل جو کہ رکوع کا مستحب عمل ہے، ذکر سے پہلے یا بعد میں درود پڑھیں۔ درود شریف پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ جب آپ رکوع میں جائیں تو ذکر رکوع کے بعد یا ذکر رکوع سے پہلے آپ درود پڑھیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ساتواں مستحب عمل، رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ کہیں۔ جیسا کہ عموماً ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جب رکوع انجام دے دیتے ہیں تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مومنین رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت نہیں کہنا ہے، بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ اس وقت کہنا ہے کہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے اور پھر سکون کی حالت میں آ گئے اور بعد میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ جسے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنے سے اوپر رکھیں اور گھٹنوں کو پیچھے کی طرف نہ دھکیلیں۔ یہ خواتین کے لیے حکم ہے۔
یہ جو میں نے عرض کیا کہ مستحب ہے پیچھے کی طرف دھکیلنا، یہ مردوں کے لیے ہے اور خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اگر کسی مومن کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم ہر ویڈیو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیتے ہیں، آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پر مسئلہ بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔